ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں نسیم بیگم نسیم صاحبہ، جو اردو کی بہت ہی معروف اور مقبول شاعرہ ہیں۔ ہندوستان اور دیگر ممالک کے مقتدر رسائل و جرائد میں ان کا کلام شائع ہوتا رہا ہے۔ وہ مشاعروں میں کامیابی کی ضمانت بھی سمجھی جاتی ہیں اور ادبی نشستوں میں بھی شرکت کرتی رہی ہیں۔ ان کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ یہ بتایا کہ مطلب آپ کی شاعری کا کوئی سبب ہے یا بلا سبب آپ شاعری کی دنیا میں آئی ہیں؟ شاعری جو ہے اپنے جذبات کا اظہار ہے۔ جی 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 تو یہی سبب ہے کہ انسان اپنے جو بھی احساسات ہیں یا جو آبزرویشن ہے دنیا کی، اس کو شعر میں ڈال کے کہنا، کیونکہ شاعری شوق رہا ہے میرا بچپن سے ہی۔ غالب کو بہت پڑھا ہے، بچپن میں ایک دیوان تھا گھر میں جس کو اکثر ہم دیکھا کرتے تھے، وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا بہت۔ جی 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 تو بس بچپن سے ہی شوق تھا شاعری کا، تو پھر شعر کہنے لگے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاعری نہ آپ کو روٹی دے سکتی ہے، نہ جی کپڑا دے سکتی ہے، نہ مکان دے سکتی ہے، اور سماجی برائیوں کو بھی دور نہیں کر سکتے، یہ اس کی کوئی سماجی یا مادی افادیت نہیں ہے، پھر بھی آپ نے شاعری سے رشتہ کیوں جوڑا؟ شاعری سے رشتہ جوڑا نہیں جاتا، جڑ جاتا ہے، میں تو یہی سمجھتی ہوں۔ اور شاعر بنتا نہیں، وہ پیدا ہی ہوتا ہے۔ یہ الشعراء تلامذ الرحمن بھی کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اسے کیونکہ یہ اپنے اندر سے ہی آتا ہے، یہ لائن پکڑی نہیں جاتی، تو انسان خود ہی اپنی محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کو یہ آمد ہوتی ہے۔ میرے یہاں تو آمد ہی ہوتی ہے، تو اسی لیے میں یہ کہہ نہیں سکتی کہ وہ تو فی البدی مشاعروں میں کافی آورت بھی کرنی پڑتی ہے انسان کو، لیکن جب آمد ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے شاعری اختیار کی ہے، تو شاعر ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا، یعنی فطری چیز ہے، نیچرل ہے۔ کیونکہ میری فیملی میں پورے خاندان میں کوئی مجھ سے پہلے نہ شاعر تھا، اور نہ ہی آج بھی شاعری زیادہ لوگ سمجھتے نہیں میری فیملی میں، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پیدائشی میں کچھ ہے ایسا۔ پیدائشی یقیناً یہ پیدائشی۔ تو آپ نے جہاں ابھی فطری کی بات کی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مردوں کی بالادستی ہے عورتوں پر، اسے بھی بہت سارے لوگ نیچرل مانگتے ہیں، تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نیچرل تو یہ نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے، جب شاید انسانی سوچتا نہیں تھا، جی 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 تب سے ہی مردوں میں یہ احساس ایک برتری میں سمجھتی ہوں کہ آنا شروع ہوا، پھر آتے آتے پھر اس کو انٹینشنلی وہ کرنے لگے ایسے کہ عورت آٹومیٹیکلی دب جائے اور ان کی بالادستی رہے ہر طرح سے، چاہے وہ قانون ہو، چاہے شرع کا قانون ہو، بہت ساری چیزیں اس میں بھی ایسی ہیں کہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ عورت کو دبا دیا جاتا ہے یا اسے دبنا پڑتا ہے۔ جی 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 تو یہ چیز فطری تو نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ اگر ہم اس کو فطری کہیں تو ہم کو کلام پاک میں تو برابری ہی نظر آتی ہے۔ جی 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 تو یہ اگر غیر فطری ہے تو پھر عورتیں جو کہ مظلوم ہیں، مقہور ہیں، معتوب بھی ہیں اور بیکس ہیں، محروم بھی ہیں، تو پھر عورتیں احتجاج کیوں نہیں کرتی، بغاوت کیوں نہیں کرتی اس کے خلاف، مردانہ بالادستی کے خلاف آواز کیوں؟ ہاں نہیں، بات تو یہ ہے کہ انہیں اتنا زیادہ دبا دیا گیا ہے کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں پاتی ہیں کہ یہ ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ وہ ان کی سرشت میں شامل ہو چکی ہے بات، انہیں لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے، شاید یہ قدرتی ہے یا یہ فطری ہے، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے۔ میں بہت عورتوں سے ملتی ہوں، بہت چیزیں دیکھتی بھی ہوں، اس میں یہی نظر آتا ہے کہ عورت کو یہ لگتا ہے کہ یار بہت سی عورتوں کو جی جی جو پڑھی لکھی ہیں ان کے تو وہ تو اویئر ہو رہی ہیں اب، اور بہت کچھ احتجاجی کیفیت بھی نظر آتی ہے، لیکن جو مین بات تو دیکھیے جی جہالت ہی ہے، جی 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 جس کی وجہ سے یہ انہیں لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، شاید ایسا ہی چلتا ہے۔ نہیں، یہ تو ایک تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور یہ زیادہ تر احساس ہے، ظاہر ہے کہ ایک تصور بیٹھا دیا گیا ہے عورتوں کے ذہن میں، یا تو انہیں خدا سے ڈرایا جاتا ہے یا اس کے بعد مرد سے ڈرایا جاتا ہے،
تو اس کے خلاف تو شاعری میں بھی آواز اٹھتی رہی ہے، خواتین نے بھی اٹھائی ہے، مردوں نے بھی اٹھائی ہے. تو کیا آپ کی شاعری کے اندر بھی یہ عنصر ملتا ہے احتجاج یا بغاوت کا؟ احتجاج یا بغاوت کا دیکھیے داخلی تو ملتا ہے، ملے گا آپ کو. اور ابھی خارجی میں پہ میں کم ہی لکھتی ہوں، اور جتنا بھی لکھتی ہوں وہ حالات حاضرہ کی سے ہی متاثر ہو کے ہی لکھتی ہوں میں. بطور خاص میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ والی احتجاجی بات جو آپ کر رہے ہیں یہ میری شاعری میں ملتی ہے. یہ پرسنل لیول پہ تو آپ کو ملے گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بھی اپنے آپ کو وکٹم محسوس کرتی ہوں کچھ چیزوں میں، تو وہاں پہ وہ چیز نظر آئے گی آپ کو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو مرد معاشرہ ہے وہ عورتوں سے خواب سارے چھین لیتا ہے، خواب دیکھنے یا سجانے کی بھی وہ مطلب ہے کہ اجازت نہیں ہے. تو اس طرح کی صورتحال کے خلاف بہت ساری خواتین جیسے اپامیدہ ریاض ہیں، کشور ناہید ہیں، اور پروین شاکر کو بھی کسی حد تک لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا. رضیہ سبحان ہے، ان کی شاعری میں آپ کو ملے گا. ہاں، لیکن عام طور پر جو ہندوستانی عورتیں ہیں ان کے اندر یہ احتجاج یا بغاوت نہیں ہے. ہاں ابھی نہیں ہے، آ جائے گی. لیکن یہ مطلب بہت ایک صدیاں گزر گئی ہیں مطلب کہ اس کے باوجود بھی اگر عورت بیدار نہیں ہو رہی ہے، اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عورت ذات ہی قصوروار ہے. یہی نسائی طبقہ ہی اس کے لیے نہیں. عورت قصوروار صرف اپنے عورت کو ہی نہیں کہہ سکتے، پورا ماحول قصوروار ہوتا ہے اس کو دبانے کے لیے. جو میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے بہن بھائی، آپ کی ذمہ داریاں، آپ کے پیرنٹس، تو کئی بار عورت کو یہ سوچ کہہ کے دبا دیا جاتا ہے کہ بھی ایسا مت کرو، تمہارے اور بہن بھائی بھی ہیں، یوں مت آواز اٹھاؤ، لوگ کیا کہیں گے ان کی. کیونکہ دیکھیے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں شادی بھی کرنی ہوتی ہے، پیرنٹس دوسرے بچوں کی سبھی کی کرنی ہوتی ہے، اور جہاں کریں گے وہ لوگ کس سوچ کے ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ سب آزاد. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سماج کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنے حق کی آواز ہی بلند نہیں کر پاتے. یہی تو بزدلی ہے. اب آپ اسے بزدلی کہہ لیں یا مصلحت اندیشی کہہ لیں. مصلحت اور بزدلی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر عورتیں آواز نہیں اٹھائیں گے اپنے حق کے لیے تو ظاہر ہے کہ مرد معاشرہ اسے حق دے نہیں سکتا. جبکہ ڈپٹی نذیر احمد اور راشد الخیری وغیرہ نے عورتوں کے حقوق کے لیے، تعلیم نسواں کے لیے آواز اٹھائی. انہوں نے تانیثیت کا ایک منشور دیا، ایک تصور دیا، لیکن اس پہ بھی لوگ عورتیں عمل نہیں کر پا رہی ہیں. تو اس کے لیے آپ مرد معاشرے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. وہ ناخواندگی کی وجہ سے، کیونکہ ڈپٹی نذیر احمد کو کتنی عورتوں نے پڑھا ہے یا جانا ہے. بات یہی ہے کہ اگر باپ نے کہہ دیا کہ لڑکیاں نہیں پڑھیں گی، پھر لڑکے پڑھیں گے، تو لڑکے نہیں پڑھیں گے. نہیں، معاشرہ بدل چکا ہے، سماج بدل چکا ہے. ظاہر ہے کہ خواتین تعلیم کے میدان میں بہت آگے، ایسا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جو رزلٹ آتے ہیں، نتائج آتے ہیں، اس میں لڑکیاں آگے ہیں لڑکوں کے مقابلے میں. یہ تصور اب بدل چکا ہے، مطلب کہ پہلے زمانے میں رہا ہوگا، لیکن آج کے زمانے میں بھی جو محرومیہ جو ہے بغاوت نہیں کرتی، احتجاج نہیں کرتی، تو اس کے لیے کون طبقہ ذمہ دار کرا ہے؟ دیکھیے اگر نہیں احتجاج کوئی کرے گا اور سفر کرے گا تو ذمہ دار تو وہ خود ہی مانا جائے گا. جی، یہ تو ہے فیکٹ اپنے اندر. تو آپ کی شاعری میں کس طرح کے موضوعات ملتے ہیں؟ میری شاعری میں آپ کو رومان ملے گا زیادہ تر، اور بغاوت تو ہے جذبوں سے ہی. جی جذبوں سے ہی بغاوت ملے گی آپ کو. اور کہیں نہ کہیں اب تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا انقلابی سی وہ آ جاتی ہے جب انسان وقت سے لڑتے لڑتے اور کئی سارے جذبوں سے لڑتے لڑتے وہ ایک ایسی اس پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر جیسے پروین شاکر کی شاعری ہے، اس میں محبوب کے لیے اچھے وہی ملتے ہیں. اب ہوتے ہوتے پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک میں کیا کہوں اس کو، میں انقلابی کہوں گی اس کو، انقلاب سے چھوٹا لفظ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں کہ احتجاج ہے اس میں، جذبوں سے احتجاج ہے جو کہ پرانے چلے آ رہے ہیں. یعنی ہلکا سا احتجاج ہے، وہ مزاحمت و مقاومت نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ بغاوت بھی نہیں ہے. جیسے احتجاج ہی بغاوت کی اور یہ مزاحمت کی شروعات ہوتا ہے. ہاں وہ ہے، لیکن شروعاتی دور میں، لیکن وہ جو ہونا چاہیے جو کشور ناہید کے ہیں یا اپامیدہ ریاض کے ہیں وہ نہیں ہے، وہ اس طرح کا احتجاج یا اس طرح کی بغاوت مطلب آپ کی شاعری. ہاں لیکن میں اسی لائن پر ہوں. جی آپ مطلب اس نہج پہ ہی چل رہی ہیں.
لیکن عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو خواتین آج کی خواتین کی شاعری چند کو چھوڑ کر کے ان کی شاعری جو ہے یا اوڑھنی آنچل یا چوڑی کنگن یا گھر آنگن تک ہی محدود ہو کر رہ گئی. آپ اس خیال سے کتنا اتفاق نہیں کرتے ہے؟ ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. آج کل جو ہے شاعری وہ اس میں ہر طرح کے موضوعات ملیں گے آپ کو, اور خاص طور سے اپنے مسائل بھی ڈسکس اس میں یا پیش کیے جاتے ہیں. پلس دیکھیے کرتا تو انسان جو بھی کچھ پیش ہے اپنے جذبے کے اس سے ہی کرتا ہے, تھرو ہی کرتا ہے, جذبے کے تھرو ہی کرتا ہے. تو وہ تو ضروری ہے, اور اپنا ایکسپیرینس اس کا اس میں نظر آتا ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کی شاعری کا جو خاص رنگ ہے وہ رومانی رنگ ہے. اس کا مطلب کہ آپ دیگر موضوعات کی طرف نہیں جاتی؟ نہیں, دیگر دیکھیے رومان سے شاعری شروع ہوتی ہے جی, اور ہم جتنی بھی پرانی شاعری دیکھیں گے اس سب میں ہم کو رومان ہی ملے گا. جی, چاہے کتنا بھی بڑا شاعر ہو. اب وہ رومانویت آپ کو عشق حقیقی کی طرف لے کے جاتی ہے یا عشق مجازی کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اب عشق مجازی سے ہوتے ہوئے انسان اپنے آس پاس کے ماحول سے متاثر ہو کے پھر وہ عشق کی طرف نکل جاتا ہے کہیں نہ کہیں. یہ ہے میرا اپنا. مطلب آپ نے عصری موضوعات پر بھی شاعری کی, جیسے آج کل کے حالات ہیں. ہاں, آج کل کے حالات. جی, یعنی ہنگامی موضوعات پر بھی. ہاں, ہنگامی موضوعات پر بھی. تو زیادہ تر آپ کا مطلب کہ رشتہ نظموں سے زیادہ ہے یا غزلوں سے؟ غزلوں سے ہے میرا. تو نظمیں آپ کس نوعیت کی کہتی ہیں؟ نظمیں میں آزاد نظم. جی, نثری نظم یا آزاد. نثری نظم یا آزاد. پابند نہیں کہتے ہیں. پابند نظم نہیں. آپ غزل کی شاعر ہیں تو آپ کے لیے تو پابند نظم مشکل نہیں ہے. نہیں, مشکل نہیں ہے, لیکن نظم جو ہے وہ ایک ہی جذبہ اور ایک ہی وہ انسپائر کرتا ہے اس کو جب لکھی جاتی ہے. ایک ہی وقت میں, ایک ہی نشست میں اس کو ہم یا سمجھ لیجیے کچھ لمحوں میں اس کو پورا کر دیتے ہیں. اچھا, نظم وہ چیز ہے, وہ ایک دم سے آتی ہے اور کسی بھی موضوع پہ آتی ہے اور وہ موضوع اسی وقت پورا ہو جاتا ہے. غزل جو ہے وہ آپ لکھتے رہیے, اس میں تو آپ کو بحر بھی دیکھنی ہے, قافیہ بھی دیکھنا ہے, ردیف بھی دیکھنا ہے, تو وہ اس چیز کو فلفل نہیں کرتا جو ہمارے اندر سے آ رہا ہے. کچھ اور چاہیے اس وقت. ہاں, اس میں یعنی غزل کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ساری پابندیوں میں آپ کو جکڑ دیتی ہے. پابندی میں جکڑ تو دیتی ہے, وہ الگ بات ہے کہ ہم کو جکڑ نہیں محسوس ہوتی, لیکن موضوع جو ہے اسے محسوس ہوتی ہے. اگر ہم کو کوئی کسی موضوع پہ یا کوئی احساس اس وقت ہمیں اتارنا ہے کرتاس پر, تو وہ نظم کی صورت میں ایک دم سے اترتا ہے. یہ مطلب آپ تو بالکل وہ رہی ہوں گی, بالکل سیدھے سادے سی خاتون رہی ہوں گی, تو کوئی حادثہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے آپ شاعری کی طرف آ گئی یا نہیں؟ شاعری مجھے حادثہ مجھے شاعری کی طرف نہیں لے کر آیا. اچھا, حادثے کی وجہ سے شاعری چھوٹ گئی تھی میری. اچھا, ہاں, شادی ہو گئی تھی میری. تو شادی کو آپ حادثہ ہی ہو, شاعری کے لیے تو یہ حادثہ ہی ہے, کیونکہ 30 سال سے میں نے کچھ نہیں لکھا. اچھا. نہیں, یہ شاعری جو ہے, یہ شادی جو ہے آپ کی, وہ شاعری کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بنی ہوگی؟ رکاوٹ ہی بن گئی جب تو. بہت ساری شاعرات ہیں جو شادی کے بعد بھی شادی سے دیکھیے, یہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ ان کا ماحول ایسا رہا ہو. میری فیملی میں تو کوئی شاعر نہیں ہے, کوئی شاعری سمجھنے والا نہیں ہے. ایون اردو بھی جو ہے وہ کم ہی لوگ سمجھتے ہیں. اچھا. تو شاعری بھی تو پھر اردو سے اوپر, مطلب اوپر کی چیز ہے. جو اردو پڑھے گا سمجھے گا تو شاعری تو ہر ایک کوئی صرف اردو بولنے والا پڑھنے والا بھی نہیں سمجھ پاتا. سمجھنے کے لیے جی تھوڑی آپ جو مشاعرہ میں پڑھتی ہیں یا نشستوں میں پڑھتی ہیں, تو عام مطلب سننے والے کا کیا ریئیکشن یا رد عمل رہتا ہے آپ کی شاعری کے حوالے سے؟ نہیں, میری شاعری پسند کرتے ہیں لوگ. مطلب کس لحاظ سے پسند کرتے ہیں؟ یہ تو ان کو معلوم ہوگا. نہیں, تب بھی ہوگا نا کہ آپ نے کسی ایسے موضوع پر کہا ہے شعر, یا ان کے دل کو چھونے والی شاعری ہوتی ہے, یا کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے. جیسے بہت ساری شاعرات کو لوگ اس لیے ترنم کی وجہ سے پسند کرتے ہیں. ہاں, نہیں, میں تو تحت میں پڑھتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مضمون ہوتا ہے میرے شعر کا, اس کی وجہ سے لوگ. جی, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ آج کل مطلب قبولیت یا رد عمل کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو لٹکے جھٹکے کی وجہ سے, بہت سارے لوگوں کو صورت کی وجہ سے, بہت سارے لوگوں کو ترنم کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے. نفس جو مضامین ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بہت کم لوگ پسند کیے جاتے ہیں, تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ نہیں, شاعری کا جو متن ہے اس کی وجہ سے لوگ. تو آپ مطلب جیسے شاعری کا جو ایک عمل ہے, مطلب اس میں آپ مطلب کہ کتنے لمحے سوچنے کے بعد آپ کے اوپر شاعری کا نزول ہوتا ہے؟ مسلسل نہیں, اس کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے. آپ کبھی مراقبے میں نہیں جاتی شاعری کی وجہ سے؟ شاعری کرتے کرتے میں مراقبے میں چلی جاتی ہوں, لیکن شاعری اپنے آپ ایک دم سے آتی ہے, اور مجھے کبھی میں موبائل میں اس کو نوٹ کر لیتی ہوں, یا میں
صف سے اتار صفحے اگر ہوتا ہے اویلیبل تو اب ابھی رکشہ میں جا رہے ہیں تو اب لکھ تو سکتے نہیں ہیں. جی جی جی. کافی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ شعر جو ہے وہ ذہن میں محفوظ رہے. نہیں اصل میں شاعری اور دوسرا جو تخلیقی چیزیں ہوتی ہے ایک مراقباتی عمل ہوتی ہے. جی جب تک آپ میڈیٹیشن میں نہیں جائیں گے تب تک شعر دیکھیے کا نزول تنہائی نہیں اس ہوگا. کا سبب ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف تنہائی کی وجہ سے شاعری وجود میں نہیں آ سکتی. نہیں آپ بھیڑ میں بھی شاعری کر سکتے ہیں کیونکہ بھیڑ ہی آپ کو شاعری کے کردار عطا کرتے ہیں. تنہا ہوتا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ بھیڑ میں جیسے ندا فاضلی نے کہا کہ بھیڑ میں بھی آدمی تنہا ہوتا ہے لیکن اصل میں تنہائی جو ہے جو تنہائی تخلیقی تنہائی ہوتی ہے اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. لیکن بھیڑ سے ہی تو آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں. جتنے موضوعات ملتے ہیں شاعری کا جو چہرہ ملتا ہے آپ کو یا جو بھی اسلوب ملتا ہے وہ آپ کو بھیڑ سے ہی ملتا ہے. یہی بھیڑ آپ کی شاعری کے کردار بنتے ہیں یہی موضوعات بنتے ہیں. تو بھیڑ سے الگ رہ کر جیسے آپ ایک گھر میں قید ہو کر کے کچھ شاعری نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. خواتین کی شاعری آج کل جو زیادہ اچھی ہو رہی ہے عصری مسائل سے اس کی وجہ سے وہ اطراف کی چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہے. پہلے زمانے میں بہت دوسرے انداز کی شاعری ہوتی تھی بالکل ناسیانہ انداز کی شاعری ہوتی تھی اخلاقی جو مطلب مختلف کتابوں سے مشتہر شاعری سے متعلق ہوا کرتی تھی. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مطلب کہ جو آپ کی جو بہت ہی مشہور غزل ہو یا کوئی بہت مشہور اشعار ہو وہ آپ ہمارے ناظرین کو ذرا. دنیا میں محبت ہوئی عنقا میرے آگے. واہ. دنیا میں محبت ہوئی عنقا میرے آگے تم نے تو ابھی کچھ نہیں دیکھا میرے آگے. آنکھیں جو کروں بند رلاتا ہے تصور. واہ. آنکھیں جو کروں بند آنکھیں جو کروں بند رلاتا ہے تصور ہر دم ہے کھڑا یاد کا فتنہ میرے آگے. واہ بہت اچھا. اور شعر ہے ایک پے کرے پیمان و وفا ہے میرے پیچھے. واہ. ایک پے کرے پیمان و وفا ہے میرے پیچھے مدہوش نگاہوں میں ہے کیا کیا میرے آگے. واہ واہ بہت اچھا. نفرت بھری رشتوں میں تو مذہب میں ہے مسلک. نفرت بھری رشتوں میں تو مذہب میں ہے مسلک اب ہونے لگا خون بھی سستا میرے آگے. واہ بہت اچھا. کر دے گا کسی دن میری دنیا کو یہ صحرا. کر دے گا کسی دن میری دنیا کو یہ صحرا بہتا ہے امنگوں کا جو دریا میرے آگے. واہ بہت اچھا. ارمانوں کی ضد ہو کہ تیری دید کی خواہش. ارمانوں کی ضد ہو کہ تیری دید کی خواہش اب زور کسی کا نہیں چلتا میرے آگے. پتھر کے نگر رہتی ہوں اب سنگ بدن میں. پتھر کے نگر رہتی ہوں اب سنگ بدن میں وہ خود کو خدا بھی نہیں کہتا میرے آگے. ساقی کی خطا کچھ نہیں مدہوش ہوں میں ہی آ کے پلٹ جاتا ہے پیالہ میرے آگے. وحدت ہے نسیم عشق میرا میں ہوں قلندر. وحدت ہے نسیم عشق میرا میں ہوں قلندر بستی میرے پیچھے ہے تو صحرا میرے آگے. اچھا نسیم بیگم صاحبہ جیسے آپ نے غالب کی زمین میں یہ غزل کہی جی تو اس کے علاوہ بہت سارے کلاسیکی شعراء ہیں کیا ان کی زمین میں بھی آپ نے غزلیں کی ہیں؟ کہیں مثلاً کن شاعروں کو زیادہ فانی کی میں کہی ہے اور فیض کی زمین میں کہی ہے جو حیات بھی ہیں ان کی بھی زمین میں تو اکثر چلتے ہیں. اچھا یہ بتلائے کن کی زمین زیادہ آپ کو موزوں لگی اپنی غزل کے لیے ان شاعروں میں جن کا آپ نے ذکر کیا؟ میں تو غالب کی زمین بہت پسند کرتی ہوں کیونکہ جو چھوٹی بہر ان کے یہاں ہے جی جی وہ بہت درخیز مجھے لگتی ہے. جی. اور حالانکہ کچھ غزلیں جو ہمیں کئی گروپس میں اس طرح کی بھی لکھنی پڑی جو غالب کے رنگ میں جی 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 غالب کا تو تھوڑا مشکل ہے رنگ تو وہ بھی لکھی ہیں میں نے. ویسے میرے پسندیدہ شاعر ہیں غالب. اچھا یہ بتلائیں آپ تو شاعری کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ شعراء کو بھی پڑھتی ہوں گی قدیم شاعروں کو بھی پڑھا ہوگا معاصر شاعروں کو بھی پڑھا ہوگا تو قدیم شاعروں میں آپ کو کون کون سے شعراء زیادہ پسند ہیں مطلب فکری اعتبار سے لسانی اعتبار سے موضوعی اعتبار سے؟ موضوعی اعتبار سے تو میر پسند ہے مجھے. جی دل کی شاعری کرتے ہیں میر. جی 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 بالکل یہ تو سب کی پسند ہے. ہاں اور یا پھر یہ غالب ہے میرے پسندیدہ شاعر. سودا ذوق بھی ہیں ان کی زمین میں بھی لکھا ہے میں نے بہت ہی. مومن کی زمین میں بھی لکھا ہے وہ بھی پسند ہے لیکن پڑھا میں نے یا تو یہ وجہ ہے کہ میں نے پڑھائی غالب کو زیادہ ہے. جی 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 اس وجہ سے پسند ہے. نہیں غالب کو زیادہ پڑھنے کی کوئی خاص وجہ ہوگی یا ایسے ہی غالب کا دیوان زیادہ آپ کو دستیاب ہے؟ ہو سکتا ہے یہ وجہ رہی ہو کہ غالب کا دیوان بچپن سے ہی دستیاب رہا ہے اور ان کو پڑھا ہے تو وہی ہوتا ہے نا کہ کوئی جس کے ساتھ انسان زیادہ رہتا ہے وہ
اچھا لگنے لگتا. نہیں، جو آپ کی شاعری کا رنگ ہے جی. رومان، اس میں تو آپ کو داغ کو پڑھنا چاہیے تھا. داغ کو، ہاں داغ کو بھی پڑھا ہے میں نے، لیکن کم پڑھا ہے بس، کیونکہ کالج میں تو پڑھنا ہی پڑتا ہے. بی اے میں بھی پڑھا ہے، ایم اے میں بھی پڑھا، ہائر سیکنڈری میں بھی پڑھا، لیکن شوق اتنا نہیں رہا مجھے پڑھنے کا. جی 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 جی. تو معاصر شاعروں میں یا شاعرات میں آپ کو جیسے؟ شاعرات میں مجھے رضیہ سبحان پسند ہے. جی جی جی. اور معاصر میں اور منیر نیازی، وہ تو شاعر ہیں. جی شاعر ہیں. جی جی. اور یہ اظہر فراق بہت پسند ہے مجھے. جی جی جی. تو پروین شاکر؟ پروین شاکر بھی پسند ہیں، لیکن وہ مجھے شروع میں زیادہ پسند تھی جب میرا عشق جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں تھا، اور اب جو ہے وہ میں اس سے آگے نکل چکی ہوں کافی. تو اب جو ہے میرے محسوسات اس سے تھوڑے الگ ہو گئے، تو پسند کرتے ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پروین شاکر جو ہے ٹین ایجرس کی شاعر ہے؟ نہیں، ٹین ایجرس کی شاعر نہیں. وہ ان کا جو رومان ہے وہ پازیٹیو کی طرف ہے. جی. میرا جو رومان ہے وہ نیگیٹو کی طرف ہے. نہیں، یہ کیسے؟ جیسے وہ کہتے ہیں کمال ضبط کو میں خود بھی آزماؤں گی، ہے نا، اس طرح کے اشعار کہتی ہیں. ہاں، تو اس میں ایک امید ہے نا. ہاں، اس میں امید ہے. میرے اثار ہے اس کے اندر، قربانی ہے. ہاں، قربانی اور اثار کے مراحل سے میں گزر چکی ہوں. میں اس سے آگے آ گئی ہوں، تبھی تو میں احتجاجی بتا رہی ہوں اپنی شاعری میں کہ میں اب احتجاج کی طرف مائل ہوں زیادہ تر. اور ہو سکتا ہے وہ بغاوت تک پہنچ جائے. نہیں، اللہ نہ کرے بغاوت تک پہنچے، کیونکہ شاعری اور عملی زندگی میں تھوڑا فاصلہ رہنا چاہیے. نہیں، وہ جذباتی بغاوت کرتا نہیں ہے. نہیں، جذباتی بغاوت ہوگی، کسی اور قسم کی بغاوت کی طرف میرا. سماجی بغاوت کریں آپ، سماج سے بغاوت کریں، اس کے غلط اصولوں سے بغاوت کریں، یہ تو اچھی چیز ہے. اپنے حقوق کے لیے سماجی اصول اور یہ سب چیزیں ہی تو انسان کو بغاوت پہ مائل کرتی ہیں. جی جی جی. چونکہ سماج جس طرف بڑھ رہا ہے اس کے اگر اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو ایک پازیٹیو بغاوت ہے، یہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں. جی، وہ ہاں پازیٹیو بغاوت کو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے تو خلاف چلی جاتی ہے نا رومان کے. جی جی جی، ظاہر ہے رومان تو اس کی طرف سے. لیکن رومان اور انقلاب کا بھی ایک گہرا رشتہ رہا ہے. بہت سارے شاعر جیسے فیض احمد ہیں، ان کے یہاں انقلاب بھی اور رومان بھی دونوں کا اچھا امتزاج ہے. جی. تو اس طرح کی بھی شاعری کی جا سکتی ہے. ایسا نہیں کہ رومان ہو تو اس کو انقلاب سے فیض ہو، یا جو انقلابی ہو رومانی شعر نہیں کہہ سکتا. اس طرح تضاد نہیں ہے. تو آپ اپنا کوئی رومانی شعر سنا ہے؟ رومانی شعر تو میرے پاس مجھے نہ تو یاد ہے نہ ہی. آپ کا غالب رنگ رومان ہے، اور آپ کو ہاں غالب رنگ تو رومان ہے. تو اب ان کی زمین میں اپنی طریقے سے لکھتی ہوں نا. اچھا اچھا. تو اس زمانہ ہو گیا رومانی شاعری کیے ہوئے، تو اب تو دکھ درد بھری شاعری ہے میری جو بھی ہے. ایک آدھ شعر جو مجھے پسند، تو خیر دیکھیے رومان ہر شعر میں ملے گا آپ کو. اچھا اچھا. ہر غزل میں ملے گا، اس میں چند اشعار رومان کے ہوں، یا ہر ایک وعدہ ہی کر کے توڑنا اچھا نہیں لگتا. واہ. صنم اب ہجر کا یہ سلسلہ اچھا نہیں لگتا. واہ. بس ایک معشوق پر ہی ہر خوشی موقوف ہوتی ہے. واہ. بس ایک معشوق پر ہی ہر خوشی موقوف ہوتی ہے. محبت میں کوئی بھی دوسرا اچھا نہیں لگتا. واہ، بہت اچھا شعر ہے. خودی کی لاش پر اس کو بلائیں دید کی خاطر، نہیں یہ عشق کی کوئی ادا اچھا نہیں لگتا. واہ، بہت اچھا. یقینی طور پر آپ کی شاعری کے اندر بہت اچھے اشارات ہیں، علامتیں ہیں، تشبیہات ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کا غالب رنگ رومانیت کا ہے، اس لحاظ سے آپ رومان کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کی شاعری کے اندر انقلاب بھی ہے، جیسا کہ آپ کی غزل سے اندازہ ہوا. تو آپ کا ایک خاص رنگ نہیں ہے، کوئی ایک خاص رنگ میں قید نہیں ہے، یہ آپ کی ایک اچھی بات ہے. نسیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شاعری کے حوالے سے گفتگو کی، اور اپنی شعری موضوعات کے حوالے سے بھی آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت کچھ بتایا. آپ کا بہت بہت شکریہ.